انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ زیپورزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کی صورتحال انتہائی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ گولہ باری کے نتیجے میں جوہری پاور پلانٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ روس اور یوکرین اس معاملے میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار یوکرین کے ایک جوہری پاور پلانٹ کو ملک کی قومی پاور گرڈ سے منقطع کر دیا گیا تھا۔ زیپوریزیا جوہری پاور پلانٹ کے قریب تھرمل پاور پلانٹ میں آگ لگنے کی وجہ سے جوہری پلانٹ کی باقی بچ چکی ایک پاور لائن 2 گھنٹے کے لیے پاور گرڈ سے منقطع رہی۔ دراصل اس پلانٹ کی 3 دیگر پاور لائنیں پچھلی بار ہوئی شیلنگ میں پہلے ہی تباہ ہو چکی تھیں۔ زیپوریزیا اوبلاست کے مقامی سرکاری ادارے نے کہا ہے کہ آگ یوکرین کی گولہ باری کی وجہ سے لگی، جس سے پاور لائن میں شارٹ سرکٹ ہوا اور جوہری پلانٹ کے 2 پاور یونٹ پاور گرڈ سے منقطع ہو گئے۔ آگ بجھانے کے بعد پاور یونٹوں میں سے ایک کو پاور گرڈ سے دوبارہ جوڑ دیا گیا اور زیپوریزیا اوبلاست میں بجلی کی سپلائی بحال کر دی گئی تھی۔ ادھر روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کی مسلح افواج نے زیپوریزیا جوہری پاور پلانٹ اور ایزہودار شہر پر گولہ باری جاری رکھی جہاں یہ پلانٹ واقع ہے۔ روس کے مطابق یوکرینی افواج نے جوہری پلانٹ کے قریب علاقے پر بڑی صلاحیت والے توپ خانے سے 7 حملے کیے جنہیں روسی افواج نے کچل دیا۔ За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подверглась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов 4 боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и еще один в районе специального корпуса номер 1. Артиллерийская позиция вооруженных сил Украины, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства Соединенных Штатов Америки. اس معاملے میں روس اور یوکرین ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ ایک اور پیش رفت میں روس کی ایک نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ IAEA کا ایک وفد اگست کے آخر اور ستمبر کے شروع میں زیپوریزیا جوہری پاور پلانٹ آئے گا۔ دریں اثنا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کی گولہ باری کے نتیجے میں جوہری پلانٹ پاور گرڈ سے منقطع ہو گیا تھا۔ زیلنسکی نے کہا IAEA اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو بہت تیزی سے کام کرنا چاہیے کیونکہ جوہری پلانٹ میں روسی فوج کے قیام سے تابکاری سے ہونے والی تباہی کا خطرہ ہے۔ مختلف ممالک کے سربراہان نے خبردار کیا ہے کہ سول نیوکلیئر پاور کے شعبے پر جنگ کا اثر نہیں ہونا چاہیے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں جوہری تنصیبات کا تحفظ خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔ افغانستان میں امریکی انخلا کے